مجھے کچھ عرصے بعد محسوس ہوا کہ شاید ریاست مدینہ کے سفر میں کچھ کمی ہے۔ مطلب ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہوا؟ دراصل جب ملک میں ریاست مدینہ کا تذکرہ شروع ہوا تو میں نے ریاست مدینہ کو تفصیل سے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ریاست مدینہ کوئی معاشی یا سیاسی طاقت نہیں تھی، بلکہ دراصل ایک معاشرتی طاقت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مضبوط اور مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اسی بنیاد کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر شعبے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ جاننے سے پہلے میں بھی اور لوگوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ اس ملک کا اصل مسئلہ غربت اور معاش ہے، اور جب تک ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے ہم ریاست مدینہ نہیں بن سکتے۔ اس کے علاوہ اس وقت نیشنل لیول پر تمام تر توجہ بڑے بڑے پروجیکٹس اور کانسیپٹس پر تھی جن کا روزمرہ اخلاقیات سے تعلق نہیں تھا یا بہت کم تھا۔ یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے بعد میری سوچ میں نمایاں تبدیلی آئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس ملک کو ریاست مدینہ بنانے میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس کمی کو پورا کروں گا۔ اچھا ہم سے یہ بتائیے کہ وہ کیا تبدیلی تھی جو آپ کی سوچ میں آئی، اور کیا وہ اس کمی کو دور کر سکی؟ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ تھی کہ مجھے سمجھ میں آیا کہ ریاست مدینہ بنانے کی ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی ہے، اور ہم اپنے محدود وسائل کے ساتھ بھی یہ منزل پا سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی بنیاد دین اسلام تھا، اور دین کی بنیاد قرآن مجید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم کی اس میں قرآن مجید میں موجود اللہ کے احکامات کو حقیقی طور پر معاشرے میں نافذ کر دیا، جو اپنی زندگی میں پہلے ہی نافذ کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں کوئی انڈسٹری نہیں لگائی، کوئی ہائی وے نہیں بنایا، بلند و بالا عمارتیں نہیں بنائی، بنایا تو ناقص کو کامل، غیر ذمہ دار کو ذمہ دار، بے ایمان کو ایماندار، اور سب سے بڑھ کر ایک عام انسان کو مومن۔ تو اگر آج ہم نے اپنے ملک کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانا پڑے گا، اچھا انسان بننا پڑے گا اور بنانا پڑے گا، عملی طور پر اپنی معاشرتی ذمہ داریاں دین کے مطابق ہمیں سمجھنی پڑیں گی اور ادا کرنی پڑیں گی، اور معاشرے میں اچھائی کی ترغیب دینی ہوگی۔ نہیں حمزہ، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کمال باتیں، کیا خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں۔